قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی سب پکار رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر آ کے چمکتا ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ اس وقت کون ہوگا جو آرام میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں اور چین میں ہوگا؟ وہ جتنا جو حضور کے قریب ہوگا اتنا ہی سکون اور چین میں ہوگا۔ اور کون ہوگا حضور کے قریب؟ وہ خوش نصیب جو زندگی میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کتنے انداز سے پیش ہوتا ہے؟ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، صلی اللہ تعالی علی محمد، ایک دفعہ پڑھا میں نے درود پاک۔ کس کس انداز سے حضور پر یہ پیش کیا گیا، بارگاہ رسالت میں پیش ہوا؟ نمبر ایک فرشتہ بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر اپوائنٹڈ ہے، ہی از فکسڈ۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی درود پڑھے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، کچھ فرشتے سیر و سیاحت کر رہے ہیں، دے آر دا پیٹرولنگ فورس، پیٹرول کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور جو بھی درود پڑھتا ہے وہ درود لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ڈاکیے کی طرح یا کوریئر کی طرح کہ سارے دن کی ڈاک اکٹھی کی اور شام کو لے گئے، نہیں، اتنی سپیڈ ہے اس فرشتے کی کہ ایک دفعہ درود پڑھو گے لے کر جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر لے کر جائے گا۔ اور یہ سننے کے بعد ذرا سوچو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے تو آپ نے سنے ہیں نا، یہ 2 کی روایت ہے، 5 کی بھی روایت ہے، 60 کی بھی روایت ہے۔ ایک بندے کے ساتھ 60 فرشتے بھی ہوتے ہیں، ناک پر ہے، منہ پر ہے، ناک میں کوئی خطرناک چیز جانے سے روکتا ہے۔ 5 کی روایت بھی ہے، ایک بندے کے ساتھ 5 فرشتے ہیں۔ الٹے ہاتھ والا جو ہے، بائیں ہاتھ والا، وہ تو برائیاں لکھ رہا ہے، سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ سینے کے سامنے ہوتا ہے جو کہ انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ ایک پشت پر ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف، جو کہ برائی سے روکتا ہے۔ ایک پیشانی کے سامنے ہوتا ہے فرشتہ، یہ پیشانی کے سامنے والا جب ہم درود پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، حضور پر اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ جو مزار پر فرشتہ ہے وہ بھی درود پیش کر رہا ہے، جو سیر و سیاحت کر رہے ہیں وہ بھی درود پیش کر رہے ہیں، یہ پیشانی والا بھی درود پیش کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آؤ جھوم کر ایک دفعہ سرکار پہ درود بھیج لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کیسی بات ہے، حضور درود خود بھی سنتے ہیں اور فرشتہ بھی پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ درود پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہے کہ تیرا درود فرشتے کی زبان سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جب حضور خود سنتے ہیں تو یہ فرشتہ کیوں پیش کرتا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ بھی تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم بھی غیر متناہی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کے علم کی، سب جانتا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری سیڈ وچ sprouts, ایچ اینڈ ایوری بیبی who opens his eyes، ہر وہ بیج جو پھوٹتا ہے اللہ کے علم میں ہے، ہر وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ فرشتے نیکی اور بدی کیوں لکھ رہے ہوتے ہیں جب اللہ کو سب پتہ ہے؟ تو بس حکیم کی حکمت پہ نہیں جاتے، اتنی تحقیقیں نہیں کرتے، چپ کر کے باادب درود و سلام پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے نیت کی تھی سب نے کہ انشاءاللہ ہم ہر روز مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں گے۔ تو آئیے آج نیت کر لیتے ہیں کہ دیکھو میرے آقا کی بارگاہ میں درود پیش ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اگر پتہ چل جائے ابھی کہ ابھی ہمارا خط یا ہماری کوئی جملہ ملک کے وزیر اعظم کو ملی ہے، خوشی تو ہوگی، بڑا آدمی ہے، لیکن یہ بات کہ ہمارا درود خود حضور نے سنا ہے، بتائیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے۔ نیت کریں، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود و سلام کو اپنی عادت بنائیں۔